اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج میں آپ کو مالک بن دینار کی توبہ کا قصہ سناتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے توبہ کی۔ مالک بن دینار خود اپنی توبہ کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا، ہر وقت شراب میں ڈوبا رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھ سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پہ پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل کو زخمی کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اس حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگنے لگا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ سامنے مجھے ایک بزرگ نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی تھی، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے ساختہ بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے سے نظر آئی۔ اس کی وحشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات دیکھنے کے باوجود اس اژدہا کی وحشت مجھ پر اسی طرح سوار تھی اور میں اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ قریب ہی تھا میں جہنم کے گڈھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں مجھے ایک آواز اور سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں پھر سے پیچھے کو لوٹا اور وہ اژدہا بھی میرے پیچھے پیچھے لوٹ آیا۔ پھر وہ بزرگ سفید لباس میں مجھے نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہا سے مجھے کسی طرح سے بچائیے، آپ نے قبول نہیں کرا۔ وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی چیز امانت اس میں رکھی ہو جس کی مدد سے تو اس اژدہا سے بچ سکے۔ میں بھاگ کر اس پہاڑی پر چڑھ گیا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی تاکیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کیواڑ سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب ان پر چڑھنے لگا تو فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک دم کیواڑ کھل گئے اور پردے ہٹ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا۔
وہ اژدھا میرے بالکل ہی قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں 2 بچے چلانے لگے، ارے تم جلدی سے نکلو۔ وہ اژدھا تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفتن میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اژدھا کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً ہی پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی، اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، کیا ایمان والوں کے لیے جو گناہوں میں مبتلا ہیں اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق بات کے لیے جو ان پر قرآن پاک نازل ہوا ہے اس پر جھک جائیں؟ اپنی بیٹی کی اس بات کو سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ اژدھا کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ آپ نے اپنے گناہوں سے اسے اتنا طاقتور کر دیا تھا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس اژدھا کو آپ سے دور نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہیں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس اژدھا کی وحشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی، اپنے گناہوں پہ ملامت کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کروں گا اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔